آج شیر کی عدالت میں ایک عجیب نوعیت کا مقدمہ درج ہوا۔ یہ کوئی عام مقدمہ نہیں تھا، بلکہ ایسا معاملہ تھا جس نے پورے جنگل کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس مقدمے کے مدعی بابو بندر تھے۔ عدالت میں آواز دی گئی، بابو بندر اور شاکا بندر عدالت میں حاضر ہوں۔ دونوں پیش ہوئے۔ عدالت نے بابو بندر سے پوچھا، جی، اپنے اعتراضات پیش کریں۔ بابو بندر نے عرض کیا، ہم اس بندر کو اپنی برادری سے خارج کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اسے جانوروں کی فہرست سے بھی نکال دیا جائے۔ یہ ہماری پوری برادری کا متفقہ فیصلہ ہے۔ شیر نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ دلائل سے بات کرو، ورنہ عدالت کا وقت ضائع نہ کرو۔ بابو بندر نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا، آپ مجبور کرتے ہیں تو عرض کر دیتا ہوں، ورنہ اتنی گری ہوئی باتیں کرنا ہمارا شیوا نہیں، بادشاہ محترم۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا اور کہا، تو سنیے، الزامات کی تفصیلی فہرست۔ الزام نمبر 1، یہ غیبت کرتا ہے، قبیلے کے کئی افراد کو اس نے آپس میں لڑایا ہے۔ بابو بندروں کی طرف اشارہ کرتا ہے اور وہ سب تائید میں سر ہلا دیتے ہیں۔ یہی غیبت دراصل ان اخلاقی برائیوں میں سے ہے جو معاشرے میں نفرت اور فساد کو جمن دیتی ہے اور رشتوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ الزام نمبر 2، یہ لڑائی یا جھگڑے کی صورت میں گالیاں دیتا ہے، گریبان پکڑتا ہے، نسلوں کے تانے دیتا ہے اور کئی ماہ تک بول چال بند کر لیتا ہے۔ بندر اس کی تائید کرتے ہیں۔ یہ رویہ غصہ اور بدتہذیبی کی واضح مثال ہے جو جذبات پر قابو کھونے پر مجبور کر دیتا ہے اور معاشرتی سکون تباہ کر دیتا ہے۔ الزام نمبر 3، یہ ملاوٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے جنگل کے جانور بیمار ہو رہے ہیں۔ شیر نے غصے سے شاکا کی طرف دیکھا۔ بابو بندر نے مزید کہا، جی حضور، یہ دودھ میں پانی ملاتا ہے، شہد میں چینی شامل کرتا ہے۔ وہ دیکھیں، بھینس اور شہد کی مکھیاں حد تک عزت کا دعویٰ لے کر آئی ہیں، اور یہ دودھ میں ایکسپائر پاؤڈر بھی ملاتا ہے اور بچوں کی کھانے پینے کی اشیاء بھی ایکسپائری تاریخ کے بعد فروخت کرتا ہے۔ یہ عمل ظلم اور نانصافی کی بدترین شکل ہے، کیونکہ اس میں دوسروں کی صحت اور زندگی کے ساتھ کھیلنا شامل ہے۔ الزام نمبر 4، اگر کوئی مجبوری میں اس سے کوئی چیز ادھار لے جائے تو یہ معاوضے کے طور پر اضافی چیزیں لیتا ہے اور واپسی میں جتنی دیر ہو جائے اتنی ہی اس کی مقدار بڑھتی جاتی ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو ان سب سے پوچھ لیں۔ تمام بندر تائید میں سر ہلاتے ہیں۔ یہ حرص اور لالچ کی واضح مثال ہے، جہاں دوسروں کی مجبوری کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ الزام نمبر 5، اس کی نظروں سے حیا رخصت ہو چکی ہے، یہ جنگل کی ماؤں اور بہنوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ گلی کوچوں میں چلنے کا سلیقہ بھی اسے نہیں آیا، اس کا انداز اور رویہ معاشرے میں بے چینی اور عدم تحفظ پیدا کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے تعلیم کا عمل رک گیا ہے، غیرت کی وجہ سے بچیوں کو اسکول کالج جانے سے روک لیا ہے۔ یہ تکبر اور اخلاقی گراوٹ کی علامت ہے، جہاں دوسروں کی عزت کا خیال ختم ہو جاتا ہے۔ الزام نمبر 6، یہ جس محفل میں بیٹھتا ہے وہاں کی باتیں باہر لے جاتا ہے، اگر کسی کی کمزوری اس کے ہاتھ لگ جائے تو اسے اچھالتا ہے۔ یہی نہیں، وقت پڑنے پر انہی رازدارانہ باتوں کو تانا بنا کر پیش کرتا ہے اور دوسروں کو شرمندہ کرتا ہے۔ یہ منافقت اور بدیانتی کی نشانی ہے جو اعتماد کو تباہ کر دیتی ہے۔ الزام نمبر 7، یہ جھوٹی خبریں اور افواہیں پھیلاتا ہے، بغیر تحقیق کے بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، جس سے جنگل میں بے چینی اور بداعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جھوٹ دراصل تمام برائیوں کی جڑ ہے جو معاشرے کے بنیادی ڈھانچے کو کمزور کر دیتا ہے۔ الزام نمبر 8، یہ دوسروں کی عزت کو مجروح کرتا ہے، ان کی کردار کشی کرتا ہے اور ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ عمل کینہ اور بغض کو فروغ دیتا ہے اور معاشرے کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ الزام نمبر 9، یہ کمزور اور مجبور جانوروں کا مذاق اڑاتا ہے، انہیں ذلیل کرتا ہے اور ان کی مجبوریوں کو تماشا بنا دیتا ہے۔ یہ بخل، بے حسی اور اخلاقی پستی کی انتہا ہے، جہاں دوسروں کے دکھ کو تفریح بنا لیا جاتا ہے۔ الزام نمبر 10، یہ دوسروں کی نیکیوں کو چھپاتا ہے اور برائیوں کو نمایاں کرتا ہے، حسد اور نفرت کو فروغ دیتا ہے اور معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ یہ اگر کسی مجبور جانور کی مدد کر دے تو تصاویر اور ویڈیوز بنا لیتا ہے، پھر اسی مدد کو احسان جتانے کا ذریعہ بناتا ہے اور کہتا ہے، میرے سامنے سر جھکا کر چلو۔ اگر وہی مدد یافتہ جانور کبھی معمولی سی غلطی کر بیٹھے تو یہ اسے تانے دیتا ہے، اسے ذلیل کرتا ہے اور اس کی مجبوری کو اس کے خلاف ہتھیار بنا لیتا ہے۔ یہ حسد، تکبر،
रियाकारी और लालच का मजमुआ है जो मुआशरे में जहर घोल देता है। अदालत में मुकम्मल खामोशी छा जाती है, हर तरफ सुनाटा, हर आंख शेर की तरफ लगी हुई। शेर गहरी सोच में डूब जाता है और पूरा जंगल इस फैसले के इंतजार में सांस रोके खड़ा है। अब सवाल ये है, क्या शौका बंदर उन इल्जामात का दिफा कर पाएगा या फिर शेर की अदालत उसे सुनाएगी एक सख्त सजा? क्या वाकई वो कसूरवार है या उसके पीछे छपी है कोई ऐसी हकीकत जिसे पूरा जंगल अभी तक नहीं जानता? ये सब जानने के लिए देखिए शेर की अदालत किस्त नंबर 2।